मूविंग फॉरवर्ड जनाब, कराची की जब हम बात कर ही रहे हैं तो कराची और पानी और बिजली और गैस, यस, तो फिर से पानी। अब दाबेजी पंपिंग स्टेशन पर 72 इंच कतर की लाइन फटने से कराची को 10 दिन से पानी का शदीद बहरान है। 10 दिन से। अच्छा, लाइन की मुरम्मत का काम दावे के मुताबिक मुकर्रा वक्त पर नहीं हो सका, जिसकी वजह से शहर के कई इलाकों में पानी की फराहमी बंद पड़ी है और कहीं तो कतरा कतरा पानी आ रहा है। जस्ट बाय द वे, ये बहुत ही कोई मखसूस चुनिंदा इलाके हैं जहां पर ये दाबेजी पाइपलाइन से पानी आता है, पाइपों के अंदर पानी आता है, वरना तो पूरे कराची में टैंकर ही चल रहा है। एमक्यू उमर खान ने पानी के बहरान पर सिंध असेंबली में आवाज उठाई और कहा कि जिला बस्ती समेत कई इलाकों में 10 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल है। उन्होंने क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। सेंट्रल के एरिया में एक लाइन जो पिपरी से आती है वो डैमेज हुई। 10 दिन पहले ये लाइन फटी, 1 हफ्ते 4 दिन में जो है जाके वो बनी। आज 10 दिन हो गए। वाटर बोर्ड से राब्ता करें, चीफ इंजीनियर से राब्ता करें, बल्क वालों से राब्ता करें, तो सब कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को घुमा रहे हैं। लेकिन आज तक पानी की सप्लाई मुतासिर है। पहले ही गैस के मसाइल मौजूद हैं इस शहर में, कई रोडें टूटी हुई हैं। जनाब स्पीकर, इस शहर के पर तवज्जो दी जाए, ये शहर भी सिंध का हिस्सा है। चलें जी, अब आपने सुन लिया कि क्या अरकान कह रहे थे, बात कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ सिंध हुकूमत की तर्जुमान मौजूद हैं, सैयदा तहसीन आबदी। थैंक यू सो मच तहसीन, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ज़रा मेयर के विजिट से ही शुरू कर लेते हैं, फिर बाकी इशूज़ पर भी आते हैं। तो ज़रा बताइएगा, मेयर साहब तो बता रहे हैं जी कि वहाँ तो सब कुछ बड़ा आसान है लाहौर में, और लाहौर तो कराची के जौहर जितना है, पानी भी आउटसोर्स है, यहाँ तो पता नहीं 25 किलोमीटर दूर से पानी आता है। बट सड़कें तो फिर भी ठीक की जा सकती हैं ना तहसीन साहिबा, तो इसमें क्या कबाहत है? ज़रा कुछ रोशनी डालेंगी मेयर साहब कहना क्या चाह रहे थे अपने इस बयान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच सदफ एंड साइम फॉर हैविंग मी। देखिए, मेयर साहब ने जो एग्जांपल्स कोट किए हैं, जो वो फ्रेजेस यूज़ कर रहे थे, उसका तो वो बेहतर बता सकते हैं, बिकॉज मैं वो फ्रेजेस यूज़ नहीं करती। लेकिन हाँ, जो उन्होंने कंपैरिजन की बात की, देखिए लाहौर और कराची का सदफ कंपैरिजन बनता नहीं है, जब बिकॉज कि कराची आप देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, इकोनॉमिक हब है और एक पोर्ट सिटी है। हमारी पॉपुलेशन कई गुना ज़्यादा है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर मसाइल वहाँ से कई गुना ज़्यादा है। जब आपकी आबादी ज़्यादा होती है, ये शहर जब बना था, मैं ये डिकेड्स की बात कर रही हूँ, बैक के बहुत डिकेड्स हो गए कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बने हुए, तो ये 80 लाख लोगों के लिए बना था। अब हम भी जानते हैं कि ऑफिशियल आबादी अगर 2 से 2.5 करोड़ है, अनऑफिशियल आबादी लोग कहते हैं जी 3.5 करोड़ 4 करोड़ से तजावज़ कर गई है। तो यकीनन चैलेंजेस हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, हम बीइंग अ गवर्नमेंट, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ पे भी मसाइल हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है, हमें अब देखिए सदर, ये जो मसाइल हैं हमें ये इनहेरिटेड क्राइसिस मिले, हमने ये क्रिएट नहीं किए, लेकिन हम इनको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के आइन में एक हुकूमत की, एक मुंतखब हुकूमत की मुद्दत होती है 5 साल। 5 साल बहुत होते हैं मुल्क को संवारने के लिए, किसी सूबे में काम करने के लिए, किसी शहर में काम करने के लिए। चले मैं मुल्क से सूबा और सूबे से एक शहर पर आ गई, भले से शहर कितना ही बड़ा हो, लेकिन आपकी हुकूमत को 5 नहीं तकरीबन 18 साल हो गए। इनहेरिटेंस में तो बहुत कुछ पाकिस्तान को मिला होगा, बहुत कुछ हालात ऐसे मिले होंगे, लेकिन काम 18 साल में बहुत कुछ होता तो आज कराची का नक्शा बिल्कुल डिफरेंट होता। अच्छा, मुझे थोड़ी सी भी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिएगा। जब आपने इस क्वेश्चन किया है, देखिए हमें वो डायनेमिक्स भी अपने सामने रखनी पड़ेंगी कि अगर 17-18 साल से हम गवर्नमेंट में थे तो लोकल गवर्नमेंट किसके पास थी, जिसका मेन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है। वो फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि जी पीपल्स पार्टी के पास लोकल गवर्नमेंट आई है। फिर अगेन हैविंग सेड दैट कि जी हमारे पास 18 साल से हुकूमत थी, जो लोग हम पे तनकीद कर रहे हैं 18 साल से वो हमारे साथ हुकूमत के एलाइज थे, उनके पास मिनिस्ट्रीज भी थी। अगर हम पे इल्जाम लगाते हैं कि जी हमने कुछ नहीं किया, जो कि रियलिटी के बिल्कुल बरक्स है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स बता सकती हूँ, अभी भी ऑन गोइंग जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो काम चल रहे हैं कराची में। अगर आप पहले की डेट्स में देखें, पहले के ईयर्स में देखें, तो कराची में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि मैं मुझे 2-3 बता दें इंप्रूवमेंट वाली जगह। लेकिन देखिए हमने हेल्थ में जितना काम किया है आपके सामने है। मैं सड़कों की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात कर लूँ, जिस तरह फ्लाईओवर्स बने हैं, जितने ब्रिजेस बने हैं, शाहराह भुट्टो ले लें, आप लियारी एक्सप्रेस ले लें, इस तरह डिफरेंट फ्लाईओवर्स जो बने हैं वो हमारे टेन्योर में बने। लेकिन अगेन अगर आपको कराची यूनिवर्सिटी रोड को टारगेट किया जाता है, यकीनन एक बड़ा मसला है। देखिए वो सिर्फ एक रोड का मसला नहीं है कि जी वो एक रोड है,
اس کے انڈر گراؤنڈ جو یوٹیلیٹیز ہیں، جو گیس ہے، جو سیوریج ہے، جو واٹر لائنز ہیں، وہ بہت کمپلیکیٹڈ ایک اربن پروجیکٹ ہے. اسی لیے اس میں اتنی تاخیر بھی ہو رہی ہے، اسی لیے ہمیں اتنی تنقید بھی کی جا رہی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں فیکٹس کو بھی عوام کو بھی بتانا چاہیے آپ کی توسل سے. اس وقت تو دیکھیں صوبائی حکومت بھی آپ کی ہے، لوکل گورنمنٹ بھی آپ کی ہے، وفاق میں بھی آپ کا حصہ ہے. 2008 سے لے کے 2013 تک آپ لوگ وفاق میں بھی تھے اور آپ لوگ صوبے میں بھی تھے. تو یہ انف ٹائم ہوتا ہے کسی بھی شہر کے حالات بدلنے کے لیے. شہر کے حالات بدلے تو کیا وقت کے ساتھ ساتھ اور ڈیٹیوریٹ ہے یہاں پر صورتحال ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں صدر، حالات اگر بدلتے ہیں، چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تو دیٹ آلسو ریکوائرز کہ اس کی مینٹیننس بھی ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی آپ کے پاس ٹائملی فنڈس ہونے چاہیے. میں اگین کہوں گی کہ ایک بات الگ ٹاپک چلا جائے گا کہ جی K4 کی بھی آپ بات کر رہی تھی کہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، ہم بھی اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بھی آپ کو پتا ہوں گے فیکٹس اینڈ فگرز کہ جی وہ 25 ارب سے سٹارٹ ہوا تھا 2007 میں. آج اس کی لاگت 150 ارب سے زیادہ ہو چکی ہے. سندھ گورنمنٹ کا جو رول تھا، جی نہیں سندھ، میری بات پلیز سن لیجیے تھوڑی سی. آپ نے سوال کیا ہے تو سندھ گورنمنٹ کا جو رول تھا، جو فنڈس پرووائڈ کرنے تھے، جو ایگمنٹیشن کرنی تھی، وہ 100% کمپلیٹ بہت سالوں پہلے ہو چکی تھی. ہمیں جو فیڈرل سے فنڈ آنا تھا وہ فنڈ ہمیں نہیں ریسیو ہوئے. ہر دفعہ جو ایلوکیشن ہوتی تھی اس کا 1/4 بھی ہمیں نہیں ملتا تھا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں سندھ کا بھی دیکھنا ہے، ہمیں سندھ کا بھی انفراسٹرکچر اپنے ہی سیلف جنریشن جو ہمارا ریونیو اس سے دیکھنا ہے، اور ہم جو فیڈرل سے ہمارا NFC آنا ہے، یا فیڈرل سے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، میگا پروجیکٹس ہیں جس میں کولیبریشن ہوتی ہے فیڈرل کے ساتھ، اگر فیڈرل وہ ہمیں پرووائڈ نہیں کر رہا ہے تو دس از ناٹ پاسبل کہ جی ٹائملی چیزیں ہم اپنے فنڈ سے کریں. یہ تو آئین بھی نہیں کہتا ہمارا، یہ کوئی جو ہے لا میں نہیں ہے کہ جی آپ کی جو ہے پوری کولیبریشن ہو چکی ہے، آپ کی ایک چیز اسائن ہو چکی ہے جی فیڈرل کے ساتھ ہے، اب وہ آپ اکیلے کر لیں. تو میں اگین کہوں گی کہ چیلنجز بہت ہیں. ٹھیک ہے جی، ہمارے فلاز ہوں گے، ہماری کوتاہیاں ہوں گی، میں تو اس چیز کو کبھی ڈینائی نہیں کرتی کہ جی ہم بڑے 100% ہیں. یقیناً ہماری کوتاہیاں ہوں گی، لیکن جہاں ہم کام کر رہے ہیں، جہاں ہرڈلز آ رہی ہیں، وہ تو ہم آپ سے شیئر کریں گے. ہم کوئی چیز چھپا نہیں رہے ہیں. ابھی بھی کانٹریکٹ بھی اگر آپ دیکھیں کہ کچھ کانٹریکٹ ہم نے کینسل کیے ہیں انفراسٹرکچر کے ریگارڈنگ. کام بھی جہاں پر ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے. کریم آباد انڈر پاس کی اگر میں بات کروں تو وہ کیا ہی میں داستان سناؤں. مجھے اس دن وہاں سے گزرنے کا اتفاق ہوا. وہ انڈر پاس کم، وہ ایک تنگ اندھیری گلی زیادہ لگتی ہے. یونیورسٹی روڈ کی بات کر لیتے ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا. مین روڈ تو کھودی سروس روڈز بھی دونوں طرف کی کھود دی. اندر جو اندرونی گلیاں تھیں وہ تک کھود دی تاکہ عوام اگر مین روڈ سے ٹریول نہیں کر رہی، سروس روڈ سے بھی کھودی ہوئی ہے، وہ گلیوں میں جانے سے بھی قاصر ہے. گلیاں بھی کھود دی. 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے 1 کلومیٹر کو ٹریول کرنے کے لیے. میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ منصوبہ بندی بالکل نہیں کی گئی تھی، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی اور کوئی اسکروٹنی بھی نہیں ہوتی، آگے کوئی چیک بھی نہیں کرتا کہ یہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. نہیں پلاننگ بالکل ہوئی تھی، اور جن لوگوں کو کانٹریکٹ دیا گیا تھا ان کو کافی دفعہ وارن بھی کیا گیا. جب ہم نے ان سے کام رکوایا تو وہ عدالتوں میں چلے گئے، وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیا. یہ تمام چیزیں آن ریکارڈ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اگین ابھی بھی جب یہ کانٹریکٹ ان سے کینسل کر کے FWO کو دیا گیا، وہ اگین وہ جو ہے وہ عدالتوں میں گئے. اینڈ تھینک گاڈ کہ عدالت نے اس دفعہ ان کو اسٹے آرڈر نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے عوام کی پریشانی کو سمجھا. مطلب سندھ حکومت بے بس ہو گئی کانٹریکٹرز کے سامنے، یہ سمجھ آیا. ہم عدالتوں کے ماتحت ہیں، ہم ابو دا لا نہیں ہے، عدالتوں کے ابو نہیں ہے. ہمیں عدالتوں کو بہت احترام ہے، ہمیں ان کا سننا پڑتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں بار بار ڈیزائن تبدیل کیے گئے تو اس میں تو پھر ڈیلے ہوگا نا. جی میں اس کا بھی آپ کو بتا دوں. جب بھی کوئی میگا اربن پروجیکٹس ہوتے ہیں تو ان کے جو ڈیزائنز ہوتے ہیں وہ فیز وائز اپروول ہوتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جی ایک ہی دفعہ ڈیزائن بنا دیا جائے، کیونکہ اس میں فارن فنڈنگ انوالو ہوتی ہے. آپ کو فیز وائز اپروول کرنا ہوتا ہے، اور ڈیزائن بھی اسی لیے چینج ہوتے ہیں کہ جی آگے جا کے مسائل نہ ہو. تو ان کا جسٹیفیکیشن تو بالکل ہی بنتی ہی نہیں ہے اس طرح کی، کیونکہ یہ چیزیں تو تمام لوگوں کو پتہ ہے، جن لوگوں نے پڑھا ہے کانٹریکٹ، جن کو پتہ ہے کہ انفراسٹرکچر پہ کس طرح اگر اربن میگا پروجیکٹس ہوں تو کس طرح کام کیا جاتا ہے. کبھی بھی ڈیزائن جو ہے وہ ون گو میں نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ عدالتی ریمارکس ہیں تحسین کہ اتنا بڑا منصوبہ ہے لیکن ڈیزائن ہی نامکمل ہے، اور اتنے بڑے دماغ کہاں سے آئے؟ میں تو آپ کو ٹیکنیکل بتا رہی ہوں کہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس میں فارن فنڈنگ انوالو ہوتی ہے اسپیشلی، اس میں ڈیزائنز جو ہوتے ہیں وہ فیز وائز اپروول ہوتے ہیں، کیونکہ چینجز آتے ہیں جب آپ ایک فیز کمپلیٹ ہوتا ہے. کی لوگوں سے کہ یہ ہم بار بار کہتے ہیں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں جہاں جاتا ہوں یونیورسٹی روڈ کا پوچھا جاتا ہے. تو اگر ایکسیپٹنس، یہ تو اچھی بات ہے نا، انہوں نے ایکسیپٹنس بھی ہے، اون کر رہے ہیں. میں بھی آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہیں کوتاہیاں ہماری بھی ہوں، لیکن ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں ہمیں ایکشن لینا چاہیے، جہاں ہمیں لگتا ہے نا تحسین، یہاں تو سڑک بنتی ہے پھر بیٹھ جاتی ہے، گڑھے پڑ جاتے ہیں.
تو یہ تو مسائل ہر شہر کے ہر کونے کونے میں بکھرے ہوئے ہیں. صدر دیکھیں کام تو آپ کو دیکھیں ہر جگہ ہو رہا ہے, ظاہر سی باتیں مسئلے آتے ہیں ریزالو بھی ہم ہی کرتے ہیں, جہاں پہ ہمیں کوتاہی جس کی بھی نظر آتی ہے, جو بھی کلپریٹ ہوتا ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں, چیزیں ہٹا دیتے ہیں, لوگوں کو بہتر چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگین میں کہوں گی کہ صدف بہت بڑا شہر ہے, بہت زیادہ چیلنجز ہیں, چیزیں مجھے پتا ہے, میں بھی اسی شہر میں پیدا ہوئی ہوں, یہیں پہ پلی بڑھی ہوں, ہم بھی وہی تمام راستے وہی روٹس یوز کرتے ہیں جہاں پہ جو عوام یوز کر رہے ہیں, تو ہم بھی اسی تکلیف سے گزر رہے ہیں. لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ہماری ول ہے, ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جب تو ٹائم فریم بھی دے دیا ہے کہ جی 3 months میں جو ہے 90 days میں کمپلیٹ ہو جائے گا, اور 90 days کے اندر بھی اگر جو آپ سائٹ روڈس کی بات کر رہی ہیں, جو کام کمپلیٹ ہوتا جائے گا وہ ٹریفک فلو کے لیے کھول دیا جائے گا. تو ریسٹ ایشور یہ سی ایم صاحب کی کمٹمنٹ ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ چیزیں اب یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. سو رائٹ, جسٹ ٹو وائنڈ اپ دی کنورسیشن, یہ پھر وہی بات ہے کہ لاہور کا کمپیریزن اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ لاہور میں بھی گریجولی کام ہوا ہے, اور لاہور جوہر جتنا نہیں ہے, لاہور بھی بہت بڑا ہے. آپ لوگوں کے پاس بھی 18 سال تھے اور یہاں پر بھی گریجولی ایونچولی کام ہو سکتا تھا. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو سڑکیں 7-7 8-8 سال پہلے جو کام پروجیکٹ شروع ہوئے تھے وہ آج تک جاری ہیں. اور بیسک انفراسٹرکچر کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ کوئی فینسی کاسمیٹک انفراسٹرکچر کی بات بھی نہیں ہم کر رہے ہیں, یہاں پہ تو بیسک سڑک کی, مین ہول کی, انڈر پاس کی, فلائی اوور کی بات کر رہے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ تحسین صاحبہ فار ٹیکنگ ٹائم فار باخبر سویرا. اور یہ جو کیلا اور کینو اور سیب کا جو کمپیریزن تھا, اس سے نکلنا پڑے گا. آپ کیوں بار بار لاہور سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ پیرس سے کریں آپ کمپیریزن, پیرس سے کر لیں, پیرس سے میئر صاحب لنڈن سے کریں, اور نیو یارک سے کریں. تو کرائم کی بات جب آئے تو نیو یارک سے کریں, اور موبائل اسنیچنگ کی بات ہو تو لنڈن سے کریں, انفراسٹرکچر کا پیرس سے. فیل وائب کی بات ہو, بڑی اچھی کلیئرٹی دے دی ہے. میرے خیال سے جنہوں نے وہ پیرس کے ساتھ کمپیریزن کیا تھا وہ شاید جتنا علاقے میں وہ رہتے ہوں گے شاید انہوں نے اتنا علاقہ پیرس بنایا ہوگا. ہم جس علاقے میں کراچی میں رہتے ہیں وہ تو دور دور تک پیرس اس کا کوئی تعلق نہیں.